آج کا موضوع شب برات اور رحمت سے محروم لوگ، ان کا ذکر ہے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام میرے گھر میں تھا، تو آدھی رات گزری تو میں نے دیکھا کہ جب میری آنکھ کھلی تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود نہیں تھے۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، پھر رات کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے چلی تو دیکھا آپ قبرستان میں موجود ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو ہوئی، تو ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ شعبان کی نصف کو، شعبان کی 15 کی رات کو اللہ ینزل نزول فرماتا ہے الی السماء الدنیا، دنیا کے آسمان کی طرف، آسمان دنیا کی طرف میرا رب کی رحمتوں کا جلوہ فروز ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم قلب، کہ اللہ رب العزت جب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جس طرح اس کی شان ہے اس طرح جب وہ نزول فرماتا ہے، فرمایا فیغفر لأکثر، تو اللہ اس رات اکثر ایمان والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، من عدد شعر غنم قلب، کہ بنی قلب کی جو بکریاں ہیں ان کے جو بال ہیں، ہر بال کے مطابق اللہ ایک ایک مسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے جو اس رات کو جاگتا ہے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ جو سنن ترمذی میں موجود ہے، اور اسی حدیث کے کچھ الفاظ سنن البہقی میں بھی موجود ہیں، شعب الایمان کی حدیث کی کتاب ہے، وہاں پر بھی اس سے ملتے جلتے الفاظات موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان، 15 شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع، یعنی جو قبرستان ہے وہاں پر موجود ہو کر یہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو یہاں پر اس حدیث مبارکہ سے یہ ملتا ہے کہ قبرستان جانا بھی اس رات کو مستحب کے درجے میں آتا ہے۔ اس رات قبرستان جانا بھی مستحب ہے، اگر کوئی چلا جائے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں جاتا تو یہ بطور ثواب کے طور پر ہے، کوئی بطور وعید نہیں ہے کہ اگر کوئی قبرستان نہیں جائے گا تو گناہگار ہوگا، نہیں، بلکہ جو قبرستان جائے گا اللہ اسے اپنی رحمتوں سے نوازے گا، اور جو بندہ قبرستان نہ جائے اس رات کو تو میرا رب کوئی وعید نہیں فرماتا۔ اور یہاں پر جانے سے مراد کہ ایسا جانا ہو کہ جو تہذیباً ہو، ادباً ہو، اور میلے کے انداز میں یا شغل کے انداز میں قبرستان جانا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر قبرستان میں جانا ہو تو عبرت کے لحاظ سے جانا ہوتا ہے، سوچ وچار کے انداز سے جانا ہوتا ہے کہ آج اگر ہمارے یہ دوست جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے، آج ہمارے عزیز و اقارب جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے، تو آج وہ ہم سے جدا ہو گئے، تو قبرستان جا کر وہاں پر عبرت حاصل کرنے کا ایک مقام ہے، تو وہاں پر عبرت ہی حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں کچھ احباب شرارتوں کے لحاظ سے اور تہذیب کے لحاظ سے قبرستان جاتے نہیں ہیں، بلکہ شرارتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں، تو ایسا جانا قبرستان میں پھر جائز ہی نہیں ہوتا۔ تو ایک قبرستان ایک عبرت کی جگہ ہے، تو عبرت دلانے اور لینے والی جگہ ہے،
تو وہاں پر عبرتی حاصل کرنے کے لیے اس رات کو قبرستان جانا بھی مستحب کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينظر اللہ فیہا الا الی مشرکین، کہ اس رات جو بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے مطابق اللہ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے، ان میں سے چند لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رحمت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اللہ ان پر اپنی مغفرتوں کے دروازے نہیں کھولتا، اللہ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں کرتا، اللہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، چاہے وہ ساری رات جاگتے رہے اور دن کو روزہ رکھتے رہے، اور چاہے وہ جس انداز سے عبادت کرتے رہے، جب تک ان کے اندر یہ گناہ موجود ہوگا، جب تک ان گناہوں سے تائب سچے نہیں ہوں گے، تو اللہ کبھی بھی ایسے لوگوں کی مغفرت بھی نہیں فرمائے گا۔ تو حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينظر اللہ فیہا الی مشرکین ولا الی مشاہن ولا الی قاطع الرحم ولا الی مسبل ولا الی آکل لوالدیہ ولا الی مدمن خمر، کہ اللہ رب العزت یہ 6 قسم کے لوگ ہیں جن پر اپنی نظر رحمت نہیں فرمایا کرتا۔ فرمایا ان میں سے ایک الی مشرکن، جو شرک کرتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو۔ فرمایا کہ دوسرا وہ جو تکبر کے انداز سے چلنے والا ہو، اور تیسرا وہ جو دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کا بغض یا کینہ رکھنے والا ہو، اور ان میں سے ایک جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہو، تعلق توڑتا ہو۔ اور فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جو شراب کا پینے والا ہو، اور ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ اللہ کے محبوب نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ کی رحمتیں اس رات برس رہی ہوتی ہے، ہر مسلمان اپنی دعاؤں کی قبولیت کا نظریہ لے کر بیٹھا ہوتا ہے، اور ہر بندہ اللہ سے التجائیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کبھی بھی اپنی رحمتوں کو نازل نہیں فرماتا۔ تو فرمایا کہ ایک لا ينظر اللہ فیہا الی مشرکین، ایک پہلا وہ شخص جو شرک کرتا ہو۔ تو شرک ایک ایسا گناہ ہے جو تمام گناہوں سے بڑھ کر سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ فرماتا ہے کہ شرک کے علاوہ میں رب ہوں، چاہے جتنا بندہ گناہ کر کے آئے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا، لیکن جو بندہ مشرک ہوگا اس کو کبھی میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ شرک کے علاوہ باقی جتنی بھی بندہ میری نافرمانی کر کے آتا ہے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ سارے گناہوں پر وہ تائب ہو جائے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اور شرک ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے اوپر دائمی طور پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں کہ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ نے عقائد نصفیہ میں لکھا کہ شرک کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی طرح واجب الوجود ماننا اور واجب الوجود کی طرح اس کی عبادت کرنا، یا اللہ کے ساتھ ان لوگوں کی طرح جو بت پرست ہوتے ہیں کسی قبر کو یا کسی آدمی کو اس طرح سے معبود سمجھنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ شرک اصل میں کسی بھی ایسی چیز کو جو اللہ کی ذات کے ساتھ وصف رکھتی ہو۔ اللہ حی قیوم ہے اور اللہ واجب الوجود ہے،
تو اس کی ذات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ کسی کو اس طرح سے ماننا جس طرح ہم اللہ رب العزت کو مانتے ہیں کہ وہ لم یلد اور ولم یولد ہے، اس طرح سے کسی پیر کو یا کسی ولی کو ماننا یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ معاذ اللہ اس طرح نہیں مانتا جس طرح اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، تو یہ پھر شرک کے زمرے میں نہیں آتا۔ شرک اسے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات ہے، جس طرح اللہ کی ذات کے ابدی صفات ہیں، اس طرح سے کسی کو ماننا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسا کہ بت پرست اپنے بتوں کی پوجا اس انداز سے کرتے ہیں، وہ ان کو اسی نظریے پر رکھتے ہیں جس نظریے پر ہم اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کو رکھا کرتے ہیں۔ تو اگر اس کے علاوہ ہے تو وہ شرک نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے تو میں معاف کر دوں گا، لیکن جو بندہ مشرک ہوگا، شرک کرنے والا ہوگا، اس کا گناہ کبھی میرا رب معاف نہیں فرمائے گا۔ اور یہاں پر بندہ چاہے جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، لیکن وہ مشرک نہیں ہے، شرک کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے بالآخر میرا رب اسے نکال کر جنت میں اعلیٰ مقام اسے ضرور عطا فرما دے گا۔ لیکن جو شرک کرنے والا ہوگا اس کو کبھی بھی میرا رب جہنم سے نہیں نکالے گا۔ تو اسی انداز کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی احادیث مبارکہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کیا تھا، اس وقت چلتے چلتے چند باتیں کی تھی، تو ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ، تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اپنے رب پر کیا ہے اور اللہ کا حق پھر ان کے بندوں پر کون سا ہے؟ تو جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال سنا تو فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ حق اللہ، کہ بے شک بندے پر اللہ کا حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اس رب کی عبادت کرے، اس رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ بندے پر یہ لازم ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تمہیں یہ بھی علم ہے کہ اب اللہ کا بندے پر کیا حق ہوگا؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کا حق اس بندے پر یہ ہوگا کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ جو بندہ شرک نہیں کرتا تو اللہ اس بندے کو کبھی عذاب بھی نہیں دے گا۔ جو مشرک نہیں ہے، جو شرک نہیں کرتا، تو پھر اللہ اسے عذاب بھی نہیں دے گا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو یہ خوشخبری میں دوسرے صحابہ کرام کو بتا دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبشرهم فتقلموا، کہ اے معاذ یہ خوشخبری نہ سنانا، کیونکہ اگر تم نے یہ خوشخبری سنا دی تو پھر لوگ عمل کرنے میں سستیاں کرنے لگ جائیں گے، پھر وہ بندہ نماز نہیں پڑھے گا، پھر وہ بندہ نیک عمل نہیں کرے گا، وہ پھر اسی بات پر مختص ہو جائے گا، اسی بات پر وہ پکا ہو جائے گا کہ اب میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اب میرا رب بھی مجھے عذاب نہیں دے گا، بلکہ میرا رب ہے، چاہے تو ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہمیں دے سکتا ہے، چاہے تو میرا رب ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ، جن کی نسبت سے ہم بریلوی ہیں،
تو انہوں نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 22 میں لکھا کہ جو بھی بندہ کسی بھی اللہ کے ولی کی مزار کو اس طرح کا طواف کرے جس طرح کے بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے بھی خارج ہوتا ہے۔ جس طرح تعظیم ہم بیت اللہ کی کرتے ہیں، جس طرح طواف صرف ہم بیت اللہ کا کرتے ہیں، کسی پیر کا، کسی ولی کا، کسی مزار کا ہم طواف نہیں کرتے، تو فرمایا کہ ایسا شخص جو بیت اللہ کے علاوہ کسی مزار کا بھی طواف کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اور فرمایا کہ ہمارے مسلک میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں نبیوں کو بھی کیا جاتا تھا، لیکن امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ سجدہ صرف کس کو ہے؟ میرے رب کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی غیر خدا کو سجدہ کر رہا ہو تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ تو امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 میں لکھا ہے، تو ہم انہی کے ماننے والے ہیں۔ تو ہم کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی نبی ہو یا ولی ہو یا کتنی بڑی مزار کا سجادہ نشین ہی کیوں نہ ہو تو سجدہ کرنا انہیں حرام ہوتا ہے۔ سجدہ صرف ہم اپنے رب کی ذات کو کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ اور یہاں پر دوسرا، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جس پر اللہ رحمت نازل نہیں فرماتا، وہ مشرک ہے۔ فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہے جو دل کے اندر کسی مسلمان کا حسد یا بغض یا کینہ رکھنے والا ہو۔ 15 شعبان المعظم کی رات کو جب اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے تو دوسرا یہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان ہے وہ یہ ارادہ کرتا ہے کسی طرح سے مسلمانوں کے اندر بغض اور فساد کا بیج ڈال دو۔ آج ہم ہر گھر میں، ہر گھر کے ہر علاقے میں ہر شخص جو ہے اپنے بھائی کا، چاہے وہ سکا بھائی ہو، چاہے وہ عزیز و اقارب میں بھائی ہو، چاہے وہ محلے میں رہنے والا بھائی ہو یا مسلمان بھائی ہو، تو ہمارے دلوں کے اندر کسی نہ کسی کا بغض اور کینہ ضرور موجود ہوا کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے اور یہ حدیث مبارکہ نسائی شریف میں موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا، اگر تم نے دنیا میں چلتا پھرتا جنت ہی دیکھنا ہو تو جو شخص آئے گا اللہ نے اس کو دنیا میں جنت عطا فرما دی ہے۔ ایسا شخص تھا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک شخص آیا جس کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ تازہ وضو کر کے آیا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں جوتی بھی اٹھائی ہوئی تھی اور آ کر ایک کونے میں جوتی رکھی اور بیٹھ گیا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن پھر ہم بیٹھے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا وہی شخص پھر آیا، اسی طرح کا حلیہ، اسی طرح کا نظام تھا۔ تیسرا دن ہوا تو پھر ہم بیٹھے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صدا لگا دی کہ اب جو شخص پہلے داخل ہوگا تو وہ ایسا شخص ہوگا جس کو اللہ نے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو وہ صحابی آیا اور بیٹھے تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہمارے ایک ساتھی تھے، دوست تھے، جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس نے اپنے دل کے اندر تہیہ کر لیا کہ یہ کیسا عمل کرتا ہوگا
جس کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت میں دنیا میں ہی جنت عطا فرما دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تہیہ کیا کہ میں 3 دن اور 3 راتیں اس کے ساتھ گزاروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ کون سا ایسا نیک عمل کرتا ہے، کون سے ایسے نیک اعمال کرتا ہے جس کی بدولت اللہ نے اسے دنیا میں جنت عطا فرما دی ہے۔ آج ہم تو مرنے کے بعد جنت کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں چلتے پھرتے ایسا کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس سے اللہ ہمارے اوپر جنت کو لازم قرار دے۔ ہم اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو کتنا نقصان پہنچانے کے لیے تیار رہتے ہیں، کس قدر حسد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ایسا شخص اللہ کی رحمتوں سے دور ہوگا جو شخص کسی مسلمان بھائی کا دل کے اندر، اپنے دل کے اندر حسد یا کینہ یا بغض رکھتا ہوگا۔ حسد اور بغض اور کینہ تب رکھا جاتا ہے جب اسے کوئی نقصان پہنچانا ہو۔ ہم کوئی مناظر کو، کوئی دکھ کو اپنے سینے کے اندر دفن کرتے ہیں، جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم وہ دل کی ہبڑاس بھی نکالا کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانا پڑے تو پہنچایا کرتے ہیں، ان کے مال کو ضائع کرنا پڑے تو کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہم وہ حسد دل کے اندر، وہ بغض دل کے اندر رکھ کر پوری زندگی گزارا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر اس صحابی کو کہا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں اعلان فرمایا تھا، اور کہا کہ میں اپنے والد سے لڑ کر آیا ہوں، تو پھر میں نے قسم اٹھا لی کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، تو مجھے ایسا کرے آپ 3 دن تک اپنے پاس رکھ لیں، تو اس کے بعد جو نظام ہوگا وہ دیکھ لیں گے۔ تو صحابی نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ رہ لو۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دن رات اس کے ساتھ گزارے۔ جب وہ رات کو سوتا اللہ کا ذکر کرتا، اللہ کا نام لیتا، جب وہ اٹھتا تو اللہ کا ذکر کرتا، جب اس کی کروٹیں بدلتی تھی تب بھی وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ باقی اس کے علاوہ نماز پڑھتا تھا، باقی اس کے علاوہ کوئی لمبی چوڑی راتوں بھری عبادتیں کرتا ہوا اسے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ ساری رات وہ نوافل نہیں پڑھا کرتا تھا، ساری رات وہ قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا، بس وہ کام کر کے نماز پڑھ کے لیٹ جایا کرتا تھا، پھر صبح اٹھتا، پھر وہ فجر کی نماز ادا کرتا، نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے کاروبار میں چلا جاتا۔ تو فرماتے ہیں وہ صحابی میں بھی اس کے ساتھ 3 دن تک گزارنے کے بعد میں نے کوئی اس کی زبان سے کلمہ خیر کے علاوہ اور بھی کچھ نہیں سنا تھا۔ ایسا نہیں جیسے ہم چلتے پھرتے لوگوں کو تکلیفیں زبان کے ذریعے سے دیتے رہتے ہیں، یا گالیاں نکالتے رہتے ہیں، یا ایسے الفاظ جو جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں وہ کہانیاں بیٹھ کر ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے الفاظات بھی میں نے کبھی اس کے منہ سے نہیں سنے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 3 دن مکمل ہوئے تو پھر میں اس صحابی سے ملا اور میں نے اس کو وہ پورا واقعہ سنایا کہ ہم بیٹھے تھے تو آپ ابھی آئے نہیں تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ اب جو پہلا شخص آئے گا وہ ایسا شخص ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت عطا فرما دی تھی۔ فرمایا وہ ہم نے دیکھا وہ آپ ہی آئے تھے، تو میں اس لیے آپ کے ساتھ اس حرص پر رہا کہ دیکھ سکوں آپ کون سے ایسے نیک عمل کرتے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے تمہیں جنت دنیا میں ہی عطا فرما دی ہے۔ اب کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ نیکیاں ایسی بھی ہوا کرتی ہیں کہ جو ہم دنیا میں کرتے ہیں تو اللہ ہمیں مرنے سے پہلے ہی دنیا میں ہی اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا ضرور فرما دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ایسے اعمال کرنا نہیں چاہتے، ورنہ جیسے بے شمار ایسے عمل ہیں، ایسے نیک اعمال بے شمار ہیں جو بندہ کرتا ہے تو اللہ اسے دنیا میں ہی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ نظریہ رکھ لیا ہے کہ جب دنیا سے جائیں گے تب قبر میں جو حالات ہوں گے وہ دیکھے جائیں گے، تو قبر کے اتنے معمولی حالات نہیں ہیں جن کا ہم اپنی زبان سے بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ تھوڑی سی گرمی زیادہ ہو جائے یا سردی زیادہ ہو جائے یا کوئی تکلیف زیادہ ہو جائے، وہ ہماری برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، تو قبر میں تو قبر ہی ہے ہی وہ امتحان،
جہاں پر امتحان میں پاس اللہ اسے فرمائے گا جو دنیا میں پاس ہونے کی تمنا رکھتا ہوگا، جس کو یہ جذبہ ہوگا، جس کو یہ شوق ہوگا کہ اللہ رب العزت میری قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اور جس کے دل میں یہ تمنا ہوا کرتی ہے وہ کبھی اپنی زبان سے بیہودہ الفاظ بھی نہیں نکالا کرتا، وہ کبھی اپنی زبان سے الزامات بھی نہیں لگایا کرتا، اور اپنی زبان سے کبھی گالیاں بھی نہیں نکالا کرتا۔ اور جس کے دل کے اندر یہ تمنا ہو کہ اللہ مجھے قبر کے امتحان سے پاس کر دے، وہ بندہ دنیا کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا۔ جب بھی اس بندے کو دیکھو گے وہ دنیا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا شخص ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی علم ہے کہ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے اور ہم نے ایک دن مرنا ہے، تو جب ہمارا مرنا یقینی ہے کہ دنیا چھوڑنا ہمارا یقینی ہے، تو کیوں نہ زندگی میں ایسے عمل ضرور کرے کہ جاتے ہوئے دل کے اندر یہ تمنا ہو کہ اللہ اگر میرے مغفرت فرمائے گا تو فلاں نیکیاں میں نے اتنی بڑی بڑی کی ہیں، اللہ ضرور ان نیکیوں کے توسل سے اللہ میرے اوپر کرم ضرور فرمائے گا۔ جب زندگی موجود ہے، جب سانس ہے، تو ان سانس میں کوئی تو ایسا عمل کرے، کوئی تو ایسی نیکیاں کرے، کوئی تو ایسے نیک اعمال کا پلڑا اپنے نیکیوں میں جمع کرے جس پر یہ تمنا کر سکے، جس پر یہ التجائے کر سکے، جس پر ہم فخر کر سکے کہ آج ہم نے یہ ایک ایسی نیکی کی ہے جس کی بدولت اللہ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 3 راتیں دن مکمل ہوئے تو کہنے لگے کہ ہم بیٹھے تھے تو آپ کی شان یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں ہی جنت عطا فرما دی ہے، اور یہ فرمان ہم نے اپنے محبوب سے سنا ہے۔ تو فرمایا کہ 3 راتیں 3 دن تک میں تیرے ساتھ رہا ہوں، لیکن میں نے کوئی ایسا بھاری عمل نہیں دیکھا کہ آپ ساری رات کھڑے ہو کر نفل پڑھتے ہوں گے، ایسا عمل نہیں دیکھا میں نے۔ آپ ساری رات قرآن پڑھتے ہوں گے، ایسا عمل بھی نہیں دیکھا میں نے۔ اور میں نے وہی معمول دیکھا جو ہمارا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، آ کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جاتے ہیں، جب کوئی آنکھ کھلتی ہے تو پھر بھی آپ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، پھر اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں، پھر زندگی کے معاملات جو آپ کی زندگی کے ہیں ان کو مکمل کرتے ہیں۔ تو میں تو اس لیے آیا تھا تاکہ کوئی عمل دیکھوں جس کی بدولت جیسے اللہ نے تمہیں، اللہ کے محبوب نے تمہیں دنیا میں جنت عطا فرما دی ہے، اسی طرح اللہ کا محبوب ہمیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ جب اس صحابی نے سنا تو فرمانے لگے کہ میرا جو بھی عمل تھا وہ میری زندگی کا وہ آپ کے سامنے ہے، میری زندگی کی روٹین یہی ہے، میری زندگی کا طرز عمل یہی ہے کہ میں اسی طرح نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اسی طرح سوتا بھی ہوں، کاروبار بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے جو لگتا ہے میرا عمل جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کا کینہ اپنے دل کے اندر نہیں رکھا کرتا، کسی مسلمان بھائی کا حسد اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا، اور کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض اپنے سینے پر نہیں رکھتا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے محبوب نے دنیا میں ہی مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو آج جو دوسرا شخص ہوگا جو 15 شعبان کو اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے گا، وہ شخص ہوگا جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا، وہ ہے جو کسی مسلمان بھائی کا اپنے دل کے اندر بغض، کینہ یا حسد رکھنے والا ہوگا۔ فرمایا کہ تیسرا شخص وہ ہوگا کہ جو قطع رحم کرنے والا، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، لا ينظر اللہ، اللہ اس پر بھی اپنی رحمت نہیں فرمائے گا، ولا الی قاطع الرحم، جو اپنے رشتہ داروں سے اپنا تعلق توڑ دے گا۔ تو یہاں پر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہے، اور یہ فرماتی ہیں کہ ابھی میری والدہ محترمہ نے اسلام نہیں لایا تھا، اسلام نہیں لائی تھی، اور وہ بھی کافرہ تھی۔
تو وہ مجھ سے ملنے آئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ ہے اور مشرک ہے، مسلمان نہیں ہے، تو کیا میں اس کا ادب و احترام بھی کروں یا نہ؟ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے اسماء، وہ تمہاری والدہ ہے، اس کے ساتھ تعلق توڑنا نہیں بلکہ تعلق جوڑنا ہے۔ جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑے گا تو کل قیامت والے دن اللہ اس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے گا۔ اور وہ تو مشرک تھی، ابھی مسلمان نہیں تھی، اسلام کے دولت سے مالا مال نہیں تھی، تو اس کے ساتھ اتنا ادب و احترام کرنے کا، اس کا احترام کرنے کا اتنا حکم ہے، تو کوئی مسلمان ہو اور رشتہ دار ہو تو اس کا احترام کرنا بدرجہ اولا بہتر ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصلی رحمہ، کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرما دے اور اس کی عمر کو لمبا کر دے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑے۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے اللہ اس کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج کا فی زمانہ ہم اگر دیکھیں تو ہر گھر میں آگ جو لگتی ہے وہ آگ لگانے والے ہی رشتہ دار ہوتے ہیں، گھروں کو تباہ و برباد کرنے والے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور گھروں کے اندر سکون کو ختم کرنے والے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایسے مسلمان بن جائیں کہ لوگوں کے گھروں کو توڑنے والے نہیں بلکہ جوڑنے والے بن جائیں تو اللہ ہمارے رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا اور ہماری عمر میں بھی برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو فی زمانہ ہمیں چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جب ہم دوستوں کی بڑی بڑی غلطیاں معاف کر سکتے ہیں تو اپنے عزیزوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ کیا ہمارے وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارے عزیز و اقارب نہیں ہے؟ تو ہم بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی غلطیاں چھوڑ سکتے ہیں، تو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگر درگزر کریں گے تو اللہ ہماری عمر میں بھی برکتیں عطا فرما دے گا۔ فرمایا کہ چوتھا وہ شخص ہے جو ولا الی مسبل، جو تکبر کی وجہ سے چلنے والا ہو یا تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو، اپنے پاجامے کو، تو اپنی شلوار یا اپنے تہمت کو زمین پر گھسیٹ کر گھسٹا کر چلنے والا شخص ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اس ضمن میں اتنا سمجھیے کہ جس کے سینے کے اندر ایک رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہو، وہ تکبر چاہے اس کی جسمانی کیفیت کے لحاظ سے ہو یا ان کے کپڑوں کے لحاظ سے ہو یا ان کے مال اور دولت کے لحاظ سے ہو یا اپنے عزیز و اقارب کے بہادر ہونے کے لحاظ سے ہو، کسی طرح سے بھی اس کے سینے کے اندر تکبر ہو تو اللہ جب اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، بنی قلب کی بکریوں کے مطابق، ان کے بالوں کے مطابق لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، تو ایسے تکبر کرنے والے شخص کو اللہ اپنی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ اور رحمتوں سے دور ہونا تو ایسے ہے جیسے اللہ اپنی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے تو اس کی زندگی جو ہوتی ہے پھر وہ تنگ ہو جایا کرتی ہے، چاہے وہ رزق کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ جسمانی کیفیت سے لحاظ سے ہو یا کسی طرح سے بھی لحاظ سے ہو۔ جب تک اللہ کی رحمتیں ہم پر برستی ہیں تب تک اللہ کی ان رحمتوں کے ذریعے سے ہم خوشحال بھی رہا کرتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمتوں سے ہم دور ہو جایا کرتے ہیں پھر وہ زندگی کے وہ معاملات نہیں رہتے جو خوشحالی والے ہوتے ہیں، پھر وہ راتوں کی سکون جو نیند والی ہوتی ہے، جو نیند جس میں سکون ہوتا ہے، تو وہ سکون والی راتیں بھی ہم سے میرا رب چھین لیا کرتا ہے۔ تو سارا سکون دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ جب اس رب کی دھرتی پہ، زمین پہ ہم اس رب کے سامنے تکبر دکھاتے ہیں تو میرے رب کو یہ برداشت نہیں ہوتا، میرا رب ایسے بندے کو بھی اپنی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ پانچواں وہ شخص ہے ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ،
جس پر اللہ اپنی رحمتوں کو نازل نہیں فرمائے گا، چاہے وہ دنیا ہو چاہے وہ آخرت ہو، ان میں سے پانچواں شخص وہ ہوگا جو اپنے والدین کا نافرمان ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بالاکبر الکبائر، فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کی، جو سب سے بڑے گناہ ہوتے ہیں، ان کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ ضرور دیجئے۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ فرمایا دوسرا گناہ سب سے بڑا وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان بن جانا۔ آج اگر فی زمانہ ہم دیکھیں، اپنے دوستوں کے تو ہم فرما بردار ہیں، اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنے والے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے ہر دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اگر ہمیں نفرت ہے تو اپنے والدین سے ہے، اگر ہمیں نفرت ہے تو اپنے بھائیوں سے ہے، اگر ہمیں نفرت ہے تو اپنے رشتہ داروں سے ہے، اگر ہمیں نفرت ہے تو اپنے ہمسایوں سے ہے۔ اگر ہم اپنا تعلق جتنا دوستوں کے ساتھ نبھانے والے ہیں، اس سے آدھی لمٹ پر بھی اپنے والدین کا فرما بردار بن جائیں تو اللہ ہمارے اوپر بھی اپنی رحمتوں کو ضرور نچھاور فرمائے گا۔ فی زمانہ جس طرح آدمی جوان ہوتا جاتا ہے، جس طرح جوانی کے غرور میں آ جاتا ہے، تو وہ وقت بھی صاحب یاد کریں جب ہماری پیدائش ہوتی ہے، جب ہم اپنے چہرے سے ایک مکھی تک نہیں اٹھا سکتے، اس وقت اگر ہماری بھلائی کرنے والے، ہمارے خیال رکھنے والے ہمارے والدین ہوتے ہیں، ان والدین کی بدولت ہم آج اتنے بڑے جوان بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جب اللہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے مطابق لوگوں پر اپنی مغفرت نچھاور فرما رہا ہوگا، تو پانچواں شخص وہ ہوگا جو اپنے والدین کا نافرمان ہوگا۔ اللہ ایسے شخص پر بھی اپنی رحمتوں کو نچھاور نہیں فرمائے گا۔ فرمایا کہ اس حدیث میں چھٹا شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہو، شراب پینے والا ہو، تو شراب کو چھوڑنا نہ چاہتا ہو بلکہ شراب کا عادی بن چکا ہو، تو اللہ رب العزت ایسے شخص پر بھی اپنی رحمتوں کو نچھاور نہیں فرمائے گا، اللہ ایسے شخص کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ تو شب برات ابھی آئی نہیں ہے، ابھی وقت باقی ہے۔ اگر ہم کسی گناہوں میں ملوث ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب سے دعا کریں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ جب ہم رات آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے پکے سچے تائب ہو جائیں گے تو اللہ جس طرح باقی مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرے گا، اسی طرح اللہ ضرور ضرور ہمارے اوپر بھی اپنی رحمتوں کو نچھاور فرما دے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ